دھمکیاں ہمیں پہلے اپنی سیاست سے باز رکھ سکی ہیں. ہاں، ان کی آڑ میں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک خاموشی سی چھا جائے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ ہو. ظاہر ہے جب ایک سیاسی فضا بالکل خاموش ہو کے رہ جائے گی، پولیٹیکل موبلائزیشن نہیں ہوگی، سیاست ختم ہو کے رہ جائے گی، تو اپنے من پسند لوگوں کو جلولوں کے ذریعے سے الیکشن میں بھی وہ کامیاب کرائیں گے، اپنی من پسند اسمبلیاں وہ قائم کریں گے، اور انہی من پسند اسمبلیوں سے اپنے مفادات کے، اپنے انٹرسٹ کے جو قوانین پاس کیے جائیں گے، جو آج کل ہو رہا ہے، چاہے مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے جو قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، چاہے انسان سے دہشت گردی کے قوانین جو پاس کیے جا رہے ہیں. ان کی خواہش آج سے نہیں، روز اول سے ہے. پہلے تو صرف بلوچستان اس کا محور تھا، تو پورا ملک اس کا یہ محور ہو چکا ہے ان کی ان سازشوں کا. پاکستان باقی صوبے جانے وہ جانے، لیکن کڑی سے سخت مارشل لاؤں میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا. انہی سیاسی پارٹیوں نے اپنی سیاسی بصیرت سے، اپنے سیاسی ورکروں کے بلبوتے پر، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم ان کے ان عزائم جو ہمارے وسائل کو لوٹنے، ہمارے قبضہ تو ان کا ہے صوبے پہ، مقبوضہ کوئی کہے نہ کہے، ہم تو مقبوضہ ہیں. تو میں مختصراً خان صاحب نے جس 8 سپٹمبر کی کال کا جو اعلان کیا ہے، میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں، بلوچستان کے تمام اضلاع، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے پشتون ہوں، یہاں پر بسنے والے سیٹلر ہوں، یہاں پر بسنے والے ہمارے ہزارہ برادری کے ہوں، ٹرانسپورٹر، چاہے وہ کوچز کے مالکان ہوں، چاہے چھوٹی گاڑیوں کے مالکان ہوں، چاہے ٹرکس آنر ہوں، ان سے ہماری یہ گزارش ہوگی کہ ریاست اور ریاستی اداروں کو ہم نے اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ان شہداؤں کے وارث ہم اور آپ ہیں. یہی پولیٹیکل پارٹیاں ان شہداؤں کی وارث ہے. اور اس دن پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کو اس انداز میں کامیاب کریں کہ دنیا پہ ہم ثابت کر لیں کہ بلوچستان لاوارث نہیں. آخر میں تمام آپ کی میڈیا کے دوستوں کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں. علماء سے بھی اپیل کریں کہ اس دن مساجد میں یہ بات کریں. علماء جی میری علماء کرام سے بھی، چاہے وہ کسی سیاسی پارٹیوں سے اس کا تعلق ہے، مسجدوں میں جمعے کے خطبوں میں نہ کہ صرف ان شہداؤں کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، بلکہ 8 سپٹمبر کو جو شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کی جو کال دی گئی ہے، اس کا بھی باقاعدہ تمام مسجدوں میں اعلان کیا جائے. باقی ساتھی بات کریں، پھر میری باری آتی ہے.